يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله ما شاء الله بہت اچھا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. اٹھی چار سو رحمت کی گھٹائیں. اٹھی چار سو رحمت کی گھٹائیں. معطر معطر ہے ساری فضائیں. خوشی میں جبرائیل یہ نغمے سنائیں. وہ شاپ روزے جزا آ گئے ہیں. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب درخت کو دیکھا کہ اس کی چوٹیاں بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگی اور پھیلتے پھیلتے مشرق و مغرب میں پھیل گئی. اس درخت سے ایسا نور پھوٹا کہ سورج بھی اس کے سامنے مام تھا. عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ ریز تھے. میں چونک کر اٹھا اور کاہنہ عورت کے پاس گیا تاکہ خواب کی تعبیر دریافت کر سکوں. کاہنہ عورت سوچ میں ڈوب گئی. اس کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا. اس نے میری طرف بغور دیکھا اور کہا اگر آپ نے واقعی ایسا خواب دیکھا ہے تو تمہارے نسب سے ایک ایسی برگزیدہ ہستی پیدا ہوگی جس کی حکمرانی، جس کا نام مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر طرف پھیل جائے گا. سامعین محترم، فخر دو عالم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب شہنشاہ دو جہاں میرے وطن میں مہمان بن کر آئے میں نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کی. مکہ کی گلیاں اور بازار اس زمانے جیسے نہ تھے بلکہ راستوں میں سخت پتھر اور روڑے ہوا کرتے تھے. اما آمنہ فرماتی ہے جن ایام میں امام الانبیاء میرے وطن میں تھے اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جاتا. دیہات کی عورتیں کنویں پر پانی لینے جاتی. اما آمنہ فرماتی ہے میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی. عورتیں اپنا اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیتی لیکن جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سعادت سے ڈول کنویں میں ڈالتی پانی اٹھ کر کنویں کی منڈیر پر آ جایا کرتا تھا. سامعین محترم، اما آمنہ جن دنوں میں امانت و نبوت کی امین ہوئی آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. مکہ کی عورتوں میں یہ بات چل نکلی کہ سردار مکہ کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کیا کرتی ہے. یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آمنہ تمہاری بہو ہے، تم ہی اسے پوچھو اور سمجھاؤ کہ ان ایام میں جبکہ وہ بیوہ ہے عطر اور خوشبو استعمال نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا میں نے کئی بار سوچا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی. ایک روز حضرت عبد المطلب نے بڑے پیار سے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا بیٹی تم اتنی مسرور کن خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ اما آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابا جان
آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، ان دنوں میں جو میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں گے۔ ابا جان، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو ہم کلام ہوتے ہیں، درختوں کے پاس جاتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو اداب پجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں تو مجھ کو سلامی دیتے ہیں، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، اب تو جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ سامعین محترم، اماں آمنہ فرماتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس روز میرے کمرے کے چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو چراغ کی فکر لاحق ہوئی، لیکن جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کمرہ اس طرح منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تاریخی اور شاندار تھا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نوشیروہ کے محل میں زلزلہ آیا۔ نوشیروہ کا محل نہایت مضبوط تھا، لیکن محل کے 14 گنبد ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ اس زلزلہ میں اس بات کی طرف اشارہ تھا اب دنیا کی سپر پاور طاقت ایران میں یکے بعد دیگرے 14 بادشاہتیں لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ کسریٰ کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، پھر آتش فدا کی آگ جو 1000 سال سے برابر چل رہی تھی بجھ جائے گی۔ یہ اشارہ تھا اب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، اب آگ کی پوجا کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر دریائے ساوا اچانک خشک ہو گیا، جن دروازوں سے پانی گزرتا تھا وہ گر گیا۔ اس رات قریش کا بڑا بت عمر بن نفیل الٹے منہ گر گیا، لوگوں نے اسے سیدھا کیا، پھر وہ گر گیا۔ اس بت سے آواز آئی، آج رات ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، بلکہ زمین کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے باطل کا غرور خاک میں مل گیا، صنم خانوں کے بت سب نینگو ہو گئے، کفر و شرک کے دوزخ قدر سرد ہو گئے، ظلم و ستم مان پڑ گئے، فسق و فجور سر چھپانے لگے، شیطان کی حمیہ اڑنے لگی، مکر و فریب گھبرانے لگے، ضیاء نبوت سے اندھیرا بھاگنے لگا، آفتاب نبوت کی در کشندہ کنوں سے کائنات منور ہوگی۔ تو پھر شاعر نے کیا خوب کہا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔